زبیر صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے اس وقت؟ اب یہ معاملہ کیا امریکہ ہی کی مداخلت ہوگی؟ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جب بھی اس قسم کی سچویشن ہوئی ہے تو ایک تھرڈ پارٹی آ کے میڈیٹ کرواتی ہے، کیا ایسا ہی ہم دیکھیں گے دوبارہ؟ آئی تھنک تھرڈ امریکہ نے تو کہہ دیا نا، سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ظاہر ہے پاکستانی لیڈرشپ کو بھی کال کیا، انڈین لیڈرشپ کو بھی کال کیا، ریسٹرینٹ دونوں سے کہا ہے. دیٹ از واٹ امریکہ وانٹس کہ یہاں کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو. ٹرمپ از فل آف ٹو مینی پرابلمس آلریڈی آن ہز پلیٹ. وہ ابھی ایک اور ایڈ نہیں کرنا چاہتے. مڈل ایسٹ بھی ہے، امریکہ میں خود جو اکانومی کے حوالے سے جو ان کو چیلنجز ہیں اور شدید چیلنجز ہیں بیکاز آف ہز پور ڈیسیژنز آن ٹیرفس اینڈ سو آن، تو وہ ایک یہاں ایک اور فلیش پوائنٹ، اور اس میں پھر ظاہر سی بات ہے امریکہ ہیز ٹو پلے فار مور گریٹر رول اگر کچھ ہوتا ہے، وار ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے. سو انہوں نے تو ریسٹرین کا کہہ دیا. آئی تھنک دے آر پریٹی کانفیڈنٹ کہ جی انڈیا جو ہے ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کرے گا جس سے یہاں ایک خطے میں ایک سیریس جنگ شروع ہو جائے، جو کہ کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا، نہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے. سو ایک میں ضرور کہوں گا کہ یہ میرا خیال ہے ان دا نیکسٹ فیو ڈیز فیز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہمارے اپنے مسائل ہیں، اس کی طرف ظاہر ہے ہماری حکومت کو توجہ دینی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز عوام ہوتے ہیں. عوام کے لیے معیشت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور بجٹ آنے والا ہے آپ کو پتہ ہے کہ، اور پھر وہ ٹیکس کلیکشن، وہ یہ ساری چیزیں. IMF کی میٹنگ May 9 کو ہے. سو وہ بھی ایک پریکٹیکل چیلنجز ہیں. میری تو امید ہے کہ انڈیا کچھ نہیں کرے گا، اینڈ آفٹر فیو ڈیز ہمیں اس کا صاف سامنے آ جائے گا. بیکاز ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو کچھ کر گزرتے. انڈیا کیا کرے گا، کیسے بہار میں الیکشن میں اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، کانگریس پارٹی کیا کرے گی، بی جے پی کیا کرے گی، وی ایبسولوٹلی نو ایگزیکٹلی کیا ہوگا. ایک دوسرے کو وہ کانگریس بی جے پی وہ کہہ رہی ہوگی کہ آپ ڈرپوک ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا. بی جے پی اپنا کوئی جو بھی کلیم کرے گی وکٹری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ظاہر سی بات ہے بوتھ کنٹریز ول گو بیک ٹو نارملسی اینڈ گو بیک ٹو their respective positions. ہمارے پاس ہم نے تو نہ سلسلہ شروع کیا تھا اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے چلے. چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، اس کا جو طریقہ کار ہے، پاکستان ریزنگ دیٹ ایشو ایٹ دی انٹرنیشنل فورمز بائی لیٹرلی انڈیا کے ساتھ جو بھی کوشش کرنی ہے وہ کرنی چاہیے. وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ فورن آفس کو کرنا چاہیے اور اگریسولی کرنا چاہیے. اور اس کو اس چیز کو ایکسپلائٹ جو بھی بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ اینڈ دیٹ از دی انریزالوڈ ایشو آف کشمیر. اور جب تک یہ رہے گا اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی. میرا نہیں خیال ہے ہمارے پاس کوئی چوائس ہے. جو ہائپ ریٹ ہو چکی ہے، کیا فیس سیونگ نہیں چاہیے ہوگی؟ کیسے فیس سیونگ دیکھیں ملٹری لیڈرشپ اگر پرائم منسٹر مودی کو کہے گی کہ جی آپ اگر ہمارے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک وکٹری، کلیئر کٹ وکٹری لا کے دیں گے، دیٹ از ناٹ ہیپننگ. ان کی ملٹری لیڈرشپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے ان کی لمیٹیشنز، پاکستان کی کیپیسٹی ٹو رسپونڈ. بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. سو وائی آر وی گوئنگ انٹو اٹ؟ اینڈ اف یو وانٹ ٹو، obviously the Prime Minister of India has the authority to order the military to do whatever, but military میں اتنی میچورٹی ضرور ہوئے گی کہ وہ بتائیں گے کہ جی یہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ رسک جو ہیں اس کی ڈاؤن سائڈ دیکھ لیں، اور اگر ڈاؤن سائڈ کی اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے تو ہم بالکل جائیں گے، کریں گے. اس کے جو بھی نتائج ہوں نیگیٹو نتائج ہی ہوں گے، تو وہ پھر ملٹری کو بلیم نہ کریں اس چیز کے لیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مودی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیس سیونگ وہ کیسے کریں گے، کیا ان کی پولیٹیکل اس کو افیکٹ ہوگا، بہت برا افیکٹ ہوگا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ مودی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مجھے انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان شوڈ کم آؤٹ سیف اینڈ ساؤنڈ out of this episode. We did not initiate it and we have no responsibility to be concerned about کہ مودی اور کانگریس کی لڑائی کیسے ہوتی ہے اس کے بعد. رائٹ. سو جنرل صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہے خاص طور پہ ایئر فورس کے حوالے سے ایک ان کے ذہن میں یہ بات ہے، رافیل طیارے لیے بھی اسی لیے گئے تھے کہ شاید پاکستان کے پاس طیارے بہت اچھے ہیں. یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسکل کی بھی بات ہے. ابھی بھی جو کل والا واقعہ ہوا اس میں اگین پاکستان کی ایئر فورس کی برتری نظر آئی. سو یہیں سے ہیزیٹیٹ کرے ہیں. دیکھیں
چیزیں وہاں پہ. And also comparison about military capability in both the countries. دیکھیں پاکستان نے جب آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں, ہمارے ایئر چیف بھی کہہ رہے ہیں, نیول چیف بھی کہہ رہے ہیں, آف کورس دیکھیں کہیں پہ وہ اسٹرانگ ہوں گے, کہیں پہ ہم اسٹرانگ ہوں گے, بٹ ایک بیلنس پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا بیلنس موجود ہے جی, ٹو ڈیفینڈ دی سوورینٹی. ہمارے کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن تو ہے نہیں, اور پاکستان اب یہ ڈیفینس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے, جب وہ آیا کریں گے. تو ڈیفینس کا مطلب ہے کہ وی ول اوفینسو بھی اسی کا ڈیفینس, ایک اوفینسو ڈیفینسو جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایوری تھنگ از ناٹ گڈ دیئر جی. آج انہوں نے یسٹرڈے میرے خیال میں انہوں نے ڈپٹی ایئر چیف کو سیک کیا جی. اس سے پہلے کمانڈر کو انہوں نے سیک کیا ہے, ریموو کیا ہے, انٹروگیشن کے لیے ان کو لے گئے, اور بھی نیچے ود ان دی ملٹری. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ دیئر. اب جب ہم کمپیریزن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو کمپیریزن دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے اینڈ ہی از ناٹ لائکنگ اٹ موسٹ پروبلی. دیکھیں جی ود آل مائی ریسپیکٹ, پالیٹکس بڑی کروئل ہوتی ہے جی, اور جب وار ہوتی ہے نا تو اس میں جو جرنلز ہوتے ہیں نا وہ تو بالکل رڈار پہ ہوتے ہیں. آپ امریکہ کو, افغانستان میں اپلیکیشن ہو رہی تھی, چاہے وہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی یا نہیں تھی, CIA کی اور اپنی جو ملٹری انٹیلیجنس ان کی اپنی لڑائیاں تھیں, وہاں جب فیل ہوا تو ایک میک کرسٹل نے جب کچھ بات چیت کی تو انہوں نے میک کرسٹل کو سیک کر دیا. ٹرمپ صاححب آتے ہیں انہوں نے چیئرمین جوائنٹ کو کر دیا. تو ملٹری جرنلز جو ہوتے ہیں وہ بکرے قربانی کے بکرے 4-5 جاتے ہیں. انہوں نے بات باراک اوباما کے بارے میں کی تھی. جو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ملٹری پہ نا جی بڑا پریشرز ہوتے ہیں. بٹ ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے, جنرل مصطفیٰ بیٹھے ہیں, ہمارے ایلڈر ہیں, سینئر ہیں. ملٹری جو ہے نا جی یہ الون کوئی فینامنا نہیں ہے, اس کی اپلیکیشن بھی الون کوئی, دس از پالیٹکس, ایکسٹینشن آف پالیٹکس ہے نا. جب ہم نے تو یہی پڑھا لکھا کہ مطلب پریکٹیکلی بھی یہی ہے کہ دس از دی پرسوئنگ آف یور پولیٹیکل آبجیکٹیوز تھرو ادر مینس. تو جب لیڈرشپ بڑی ہوگی نا, جب پلانز یہ جو ہوتے ہیں یہ نیشنل لیڈرز نے وار لڑنی ہوتی ہیں, تو پاکستان کو بہت ساری ڈومین میں اپنے آپ کو, اپنے جو پاکستان کا جو ایکچوئل اسٹیچر ہے نا اس کے مطابق ہمیں لانا ہوگا. ہم نیوکلیئر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی جنگ کے بیچ میں, ٹھیک ہے. اب یہ نیوکلیئر ریفلیکٹ ہو ہماری ڈپلومیسی کے اندر, ہماری فارن پالیسی کے اندر, ہماری اکنامک پالیسیز کے اندر, کہ اپنی جو اسٹرینتھ حاصل کر لینا از ناٹ اے بگ ایشو, اس کو مینٹین رکھنا اور اس کو ریفلیکٹ کرنا اپنی پالیسیز, دیٹ از دی مین ایشو. اور یہ آنا ہے لیڈرشپ کی طرف سے. تو اوننگ آف تھنگز, پلاننگ, لیڈرشپ, یہ ہمیں تو ہمیں آپ کو لگتا ہے ابھی کی لیڈرشپ میں نہیں ہے؟ نہیں اوننگ ہے آف کورس. ابھی تو دیکھیں نا مودی کا, جیسے جنرل مصطفیٰ کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دا مودی, کہ اس نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جو ہمارے, دیکھیں ہر دفعہ یہ انوائرمنٹ, میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا پاکستان ہو جو ہر وقت اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں 2 چیزوں پہ ہمیشہ فری ابھی بڑے کھل کے بات کر رہا ہوں آج کل. ایک تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا میں ہندوتوا کا, جو ملاقات کی مودی صاحب نے RSS کے لیڈر سے, تو وہ RSS کے لیڈرز اب ایک ہندو اسٹیٹ بننے جا رہی ہے, بن چکی ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا, جب گوڈسے سے شروع ہو جائے نا 1948 میں, گوڈسے اسی چیز پہ تو اس نے مارا تھا, تو یہ تو انشرائنڈ ہے, مسلم ہیٹ جو ہے ان کی انشرائنڈ ہے, اور یہ ایسی رہے گی. اسی فلسفی پہ وہ آگے چل رہے ہیں. تو یہ جو نئے مائنڈ سیٹ والا ہندوستان ہے اس نے پروٹیکٹڈ رہنا ہے, ہماری نسلوں نے اس کو فالو کرنا ہے. اینڈ سیکنڈلی افغانستان 3-4 سالوں کے علاوہ اس سرزمین سے ہمیں کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آئی ہے. تو ہم یہ جو ابھی رونا روتے رہتے ہیں, مائی اپولوجیز, ہم نے بھی جنگ لڑی ہے جی, ہم نے بہت سیریس ویسٹرن بارڈر پہ چیزیں دیکھی ہیں, خود زخمی بھی ہوئے, وٹ ایور. اب میں پرسنل باتیں نہیں کرنا چاہتا, بٹ ہماری نسلوں کے لیے ہم نے اب ایسی پالیسیز بنانی ہے جو پرو پاکستان پالیسیز ہوں. آف کورس غلطیاں ہوئی ہیں, اس وقت انوائرمنٹ شاید ڈفرینٹ ہوگی, وہ بھی صحیح ہوں گے جنہوں نے بھی فیصلہ سازی کی ہوگی, لیکن ایک کلیکٹیو جو نیشنل پالیسی ہے نا جی, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ ہم نے 50 سال بعد 100 سال بعد اس پاکستان کو کدھر دیکھنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ.